مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے باواز بلند تر صلوات بار دیگر باواز بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات والہ طیبین طاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ صلوات بوازل ذرا مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے باواز بلند تر صلوات دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں مقدس مجلس عزا میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے بابا جی سرکار نے ان کے خانوادے نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد و آل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اس عشرے کا عزاداری کا اجر عظیم عطا فرمائے مالک شاہ صاحب کے خانوادے کے اور جو حاجات لے کے آپ ذکر مظلوم کربلا میں تشریف لے آئے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے باواز بلند تر صلوات اجازت ہے جناب نوکری شروع کی جائے میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی آج چوتھا دن ہے محرم الحرام کا ہم مسلسل اسی آیت کو پڑھتے آ رہے ہیں اور اس کے آیت کے ذیل میں جتنا مومنین کا تذکرہ آتا ہے یا ذکر اللہ کا تذکرہ آتا ہے وہ قرآن کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں آپ جتنے تشریف فرما ہیں پہلا جملہ قابل غور ہے اس کے بعد مجلس ساری آسان ہے جو جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھ کے سبحان اللہ کر دے گا تو میرے لیے دعا بن جائے گی جناب آدم سے لے کے یہ جملہ سنیے گا بابا جی آپ نے دعا فرمانی آپ کی دعا سے ہی سارا اثر رنگ بدلے گا جناب آدم سے لے کے سرکار قائم تک یہ پوری تاریخ ہے انسانیت میں آپ کے سامنے رکھنے لگا جناب آدم سے لے کے سرکار قائم تک فقط علی کی ذات ہے جس نے اس سے مخاطب ہو کے کہا پالنے والے تو بالکل ویسا ہے جیسا میں نے سوچا تھا اوئے ہوئے آپ سلامت رہے اور تو بالکل ویسا ہے جیسا میں نے سوچا تھا علی کہہ اسے رہے ہیں جو عقلوں میں آتا ہی نہیں ہے آپ سلامت رہے وہ عقلوں میں نہیں آتا اللہ عقل نہیں رکھتا اللہ خالق عقل ہے وہ عقلوں میں نہیں آتا دیکھیں نا آپ نے جو مجھے پڑھایا ابھی حافظ صاحب کا بیٹا ہمارے پاس پڑھ رہا ہے تو کہو گے نا بالکل ویسا نکلا جیسا ہم نے
سوچا تھا کہ جی انج پڑے گا جدی امید تے میں پورا نہیں اتریا وہ کہ جہو جا سوچیا سی وہ جا نکلیا نہیں۔ اب بات میری سمجھ رہے ہیں؟ جس کے معیار پہ پورا اترا وہ کہے گا جیسا سوچا تھا ویسا ہی پایا۔ علی کہہ رہے ہیں پالنے والے تو بالکل ویسا ہے جیسا میں نے سوچا تھا۔ اللہ بھی پلٹ کے کہتا یا علی تو بھی بالکل ویسا ہے جیسا میں نے چاہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آج کے بعد شیعوں پہ اعتراض نہ کرنا، علی وجہ اللہ ہے، مشیت الہی ہے، عین اللہ ہے، مشیت الہی ہے۔ غور فرما رہے ہیں نا جناب؟ تو بالکل ویسا جیسا میں نے سوچا تھا۔ دیکھیں میں والد صاحب میری مشکل باتیں کرتے ہیں، میں آسان باتیں کرتا ہوں۔ اللہ عقلوں میں نہیں آتا، جو عقلوں میں آ جائے وہ محدود ہوتا ہے، جو عقلوں میں آ جائے وہ معلوم ہوتا ہے، جو عقلوں میں آ جائے وہ حادث ہوتا ہے، جو عقلوں میں آ جائے وہ زمانے میں آ جاتا ہے، جو زمانے میں آئے وہ خدا نہیں رہتا ہے۔ ہائے ہائے۔ تو پھر اللہ عقلوں میں آتا ہی نہیں۔ علی کہتے ہیں تو بالکل ویسا ہے جیسا میں نے سوچا تھا۔ پھر علی کہتے ہیں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جسے علی نے دیکھا نہ ہو۔ اب عقیدہ ہے تو سبحان اللہ ہوگی، ورنہ سارے مجھے دیکھتے رہیں گے۔ تو پھر جب علی نے کہا تو بالکل ویسا ہے جیسا میں نے سوچا، تو حقیقت میں توحید علی کی سوچ کا نام ہے۔ اوئے ہوئے، جتنا علی نے بتایا بس اتنا ہی پتا ہے، باقی کسی اور کو پتا ہی نہیں خدا کیا ہے۔ اب سلامت رہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ حقیقت میں علی نے جتنا بتایا لوگوں کو اتنا ہی پتا ہے۔ بھئی آپ جناب آدم سے پوچھو اللہ ہے، کہیں گے سنا ہے کہ اللہ ہے، ہائے ہائے۔ جناب نوح سے پوچھو گے اللہ ہے، کہیں گے بے شک ہے، سنا ہے کہ ہے، دیکھا نہیں ہے۔ کائنات میں میرا مولا علی ہے جو کہتا میں اس کی عبادت نہیں کرتا جسے علی نے دیکھا نہ ہو۔ تو معلم یمانی ایک دن اٹھ کے کہتا ہے آپ جو کہتے ہیں اللہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، کبھی دیکھا کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جسے علی نے دیکھا نہ ہو۔ کہا یا علی بتاؤ تو صحیح لگتا کیسا ہے؟ کہا تیرا ظرف چھوٹا ہے، مجھے دیکھ لے ایسا ہی لگتا ہے۔ ہائے ہائے، میں مظہر توحید، میں وجہ اللہ، میں عین اللہ، میں لسان اللہ، میں جنب اللہ، میں روح اللہ، میں ہی نفس اللہ۔ آپ سلامت رہیں۔ دیکھیں نا اللہ جسم نہیں رکھتا۔ اللہ جسم نہیں رکھتا، تو جب اللہ جسم رکھتا ہی نہیں تو پھر اسے مانے کیسے، پہچانے کیسے؟ میں یہ بھی چیک کر لینا کہ پہن کمر کے تھوڑے ایستا پڑھو تو داد دیں دینے کہ نہیں، یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لینے۔ ویسے میں پورے پاکستان، پوری دنیا، ساری دنیا پڑھ کے اینڈ چ میں پاکستان آیا ہوں۔ پہلے سارا پڑھیا، پھر پاکستان آ کے میں پڑھنا شروع کیتا ہے۔ جتھے میں جاواں نا بندے کہتے ہیں مولوی صاحب زور نہیں لا رہے، میں کہا تسی زور تے داد دیں دے ہو یا مولا دے فرمان دے یا قرآن دی آیت تے۔ دیکھ اللہ جسم نہیں رکھتا، اسے میں پیار سے سمجھاتا ہوں، اگر سمجھ کے ٹھیک نہیں تھے جی میں ہیں وہ تو میں پڑھنا ہی ہے۔ اللہ جسم نہیں رکھتا، علی کو مظہر بنا کے سامنے کر کے کہا اسے دیکھتے جاؤ مجھے مانتے جاؤ۔ ہوئے ہوئے بھئی اللہ نظر نہیں آئے گا، سامنے علی ہوں گے، دیکھے علی جائیں گے، مانا بھی خدا جائے گا، پہچانا بھی خدا جائے گا۔ اور جو سامنے ہو وہ خدا نہیں، وہ مظہر ہے۔ بھئی لوگ سمجھ دینے کہ جی بابا جی سرکار کو سارے بیٹھ اسی سارے علی ولی اللہ دے قائل جے جی نا، سارے علی ولی اللہ دے قائل ہے نا، تو پھر علی مظہر توحید ہے۔ وہ دی مثال میں تھے دیتی بھی ہے، میں دوبارہ دینا، تسی سارے تھے میں نے سننا آئے ہو، میرے بعد جو آئیں گے انہیں بھی سنو گے، بابا جی کے پاس آپ حاضری کے لیے آگے۔ میں مرتضی مہدی جسم رکھنا ایک پورا وجود ہے، سر ہاتھ پیر سارے ہیں نا، تسی سارے میں نے ویکھ رہے ہو، میں بولنا کتھے پہ ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ مائک۔
مظہر سمجھنا، پین مظہر سمجھنا، مظہر کسے کہتے ہیں؟ مرتضی مہدی بول مائک پہ رہا ہے، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ سپیکر سے۔ انہی جی گل سمجھ نہیں آئی، مرتضی حقیقت ہے، سپیکر مظہر ہے۔ ہائے ہائے، اور میں تو ساتھی جی گل کر رہا، میں حقیقت ہوں، سپیکر مظہر ہے۔ اور سارا گوجرہ میرے لے پاسے بیکھے، جو حقیقت کہے گی وہی مظہر کہے گا، جو حقیقت کرے گی وہی مظہر کرے گا۔ حقیقت نے کہا بسم اللہ، مظہر نے کہا بسم اللہ۔ حقیقت نے کہا ماشاءاللہ، مظہر نے کہا ماشاءاللہ۔ بابا جی دنیا کو یہی سمجھاتا ہوں، اللہ حقیقت ہے، علی مظہر ہے۔ ہوئے ہوئے، اور جسے اچھی لگی ہے سبحان اللہ کہہ رہے، اللہ حقیقت ہے، علی مظہر ہے۔ اللہ نظر نہیں آتا، سامنے علی ہے۔ نہیں تھوڑی جی سبحان اللہ ویسے کٹ کیتی ہے، میں گل بٹا کے کہنا ہے۔ مظہر سمجھ آ رہا، میں حقیقت، سپیکر والے پاسے ویکھو تو سپیکر سمجھ آ جائے گا۔ میں حقیقت، سپیکر، مظہر، تسی سارے مینوں پہ ویکھ دیو، تسی سارے مینوں پہ ویکھ دیو۔ یہ جڑے وہ زری پاک دے اندر بیٹھے نے، جڑے سڑک تے کھلوتے نے، وہ مینوں ویکھ رہے نے۔ اسے سمجھ کے داد دینی ہے ساروں نے، سمجھ آئے تو پھر داد دینی، نہیں تو مینوں ویکھ دے رہنا۔ یہ سارے جڑے باہر نے، یہ مینوں ویکھ نہیں رہے، کی کر رہے نے؟ سن رہے نے۔ حقیقت ممبر پہ کھڑی ہے، سن کس کے ذریعے رہے ہیں؟ سپیکر کے ذریعے۔ اتنی سی بات اگر بندوں کو سمجھ آ جائے، انہیں توحید سمجھ آ جائے گی۔ باہر جتنے بندے ہیں وہ مجھے دیکھ نہیں رہے، وہ مجھے سن رہے ہیں، اور میرے ہونے کی خبر میں نہیں، سپیکر دے رہا ہے۔ میں حقیقت ہوں، سپیکر مظہر ہے۔ حقیقت ممبر پہ ہے، مظہر ہر جگہ حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے۔ میرے ہونے کی خبر مظہر نے دی، اور کائنات میں فقط علی ہے جس نے بتایا کہ اللہ ہے۔ سبحان اللہ، تھوڑی جی بتاؤ گے آپ سلامت رہے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہائے ہے۔ تو پھر مظہر توحید کون بنے گا؟ علی۔ اللہ سامنے نہیں آئے گا۔ چلے مثال، ایک بندہ باہر، سپیکر باہر بھی لگیا جی، کوئی لگیا، ایک ادا لگیا، چلو ایک بندہ باہر کھلو کے، میری مثال ویکھنا، یہ مثال میں بڑی کٹ جگہ تے دیتی ہے۔ باہر ایک بندہ سپیکر اگے کھلو گیا، میں اتنے کھلو کے مجلس پڑھنا پیا، وہ سپیکر اگے کری جاوے، سپیکر واہ واہ، سپیکر واہ واہ، تو بڑی مجلس پڑھی۔ یار میرے ایسے سمجھو میری گل، وہ بندہ باہر کھلوتے، وہ باہر وہ زری پاک آقا زادی دی زری دے باہر کھلو کے کہے واہ 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 واہ، سپیکر تو بڑی مجلس پڑھی۔ تسی کہو گے بھائی پردہ مرتضی پہ ہے، تو سپیکر نو واہ واہ کری جا رہے ہیں۔ وہ کہے گا بھائی مجھے مرتضی نظر نہیں آ رہا، میرے سامنے مظہر ہے۔ ہائے ہائے، یعنی اگر میں خوش ہو جاؤں تو پھر میرے سے اچھا بھی کوئی نہیں۔ کہا اچھا ہوا میں چھپا رہا، مظہر کے لیے واہ واہ ہو گئی ہے۔ اللہ نظر نہیں آیا، مظہر سامنے۔ میں ایک اور مثال دینا، لو جی آج پھر مثالاں نہیں گالی کام ٹھیک رہے گا۔ اے تسی سارے مینوں پہ ویکھ دیو، اے میں ادھے جو کوئی شے کڈنی نہیں، میں مثال دین لگا جی، بندے سارے رومال والے پاسے بابا جی دیکھن لگے، آپ سارے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس تو بعد جڑی میں قرآن دی آیتاں پڑھنی ہیں نا، بندے ہمسائے نو بھی آکھن نا میرا ہاتھ پھڑ لے، میں چھڑا کے کو داد لے لینی جی، میں ذہن پورا تیار کر رہا تاکہ سارے مومن کٹھے ہو جان تو پھر میں گل کراں۔ آپ سارے بھائی جن مجھے دیکھ رہے ہیں، عربی میں دیکھنے والے کو ناظر کہتے ہیں، ناظر، ناظرہ سے دیکھنے والا، تسی سارے ناظر ہو، میں منظور ہاں، یعنی جسے دیکھا جائے۔ یہ درمیان کی آ گیا، 1 منٹ کے لیے کہو حجاب، کیوں؟ 14 حجاب اللہ ہے۔ نہیں میں سمجھا رہا ہوں،
14 हिजाब अल्लाह मानते हो ना सारे, इसका मतलब ये नहीं कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह कहीं छुपा हुआ है, जो छुप जाए वो खुदा नहीं होता है। ये अकीदा अपना दुरुस्त रखना। 14 हिजाबुल्लाह है, हिजाब के माने भी मजहर के, ये समझाने लगा। नाज़िर, मंजूर, हिजाब। जैसे ही पैगंबर बड़ी प्यारी गल जे, जैसे ही हिजाब मंजूर के सामने आया उसने काम किया, नाज़रीन की नज़र से मंजूर को छुपा दिया। देखिए इसे मिसाल को समझ के, जैसे ये मेरे सामने आया इसने क्या काम किया, छुपा दिया। अब आपको क्या नज़र आ रहा है, हिजाब, मंजूर छुप गया। इतनी सी दुनिया को बात समझ नहीं आती। मेरे छठे इमाम क्या जब मुफज्जल आलमीन नाज़िर है, अल्लाह मंजूर है, हम 14 हिजाब है। अल्लाह अकबर, हम 14 हिजाब तौहीद है जो मजहर बन के उसकी हिफाजत कर रहे हैं। तगड़े हो जाओ। इसने नाज़रीन की नज़र से, लो जी हुण हमसाए नूं आखो हाथ फड़ दे, मैं दाद नहीं देनी, मैं दाद लैन लगा जे। ये सामने क्या है, हिजाब। इसने नाज़रीन की नज़र से मंजूर को छुपाया, लेकिन हिजाब को पता है मंजूर कैसा है। हाय हाय, हिजाब को पता है मंजूर कैसा। मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा अली हिजाबुल्लाह है। अली कहते मैं उसकी इबादत ही नहीं करता जिसे अली ने देखा ना हो। नहीं, कोई थोड़ी जी गल समझ आ रही ना, सादी मिसाल है ना, समझ आई। नाज़िर, मंजूर, हिजाब। मैं लखनऊ 6 अशरे पढ़े ने, 6 अशरे। उत्थे तो मैं मुश्तहिदां नूं बैठन नहीं दिता। इंटरनेट ते 5 अशरे है ने मेरे लखनऊ वाले, 4-4 घंटे, 3-3 घंटे, सब तो घट मजलिस 2.5 घंटे, पूरे अशरे दी। जो मैं मजलिस छड्डा तो कभी कोई मुश्तहिद खलो जाए, कभी बिलाल नकवी खलो जाए, कभी शर्र नकवी खलो जाए, कभी मीसम ज़ैदी साहब खलो जाए, कभी गज़न फरतूसी खलो जाए। उन्हें जी और पढ़े 3-3 घंटे। इस जुमले के उत्ते मौलवियाँ 2-2 हाथ चुक के मैंने दाद दी, अल्लाह करे मेरा शहर, मेरा अपना वतन, मेरा मुल्क मैंने दाद देवे। नाज़िर, मंजूर, हिजाब। सामने क्या है, एक गल होर दसो, अल्लाह जिस्म रखदा है, अल्लाह जिस्म रखदा है। तीसरी दफ़ा दसो, गल पक्की हो जाए, अल्लाह जिस्म रखदा है? नहीं। नाज़िर, मंजूर, ये सामने हिजाब है। पैगंबर सामने हिजाब है। आवाज़ किसकी है? नहीं, सामने हिजाब है हैदरी। मेरे लिए पासे वेखना, नारे तुसी आप ही लाओगे। सामने हिजाब है, आवाज़ मंजूर की है। यही होता था कलीमुल्लाह मूसा के साथ। ओए होए, और यही होता था कलीमुल्लाह मूसा के साथ। मूसा का लक़ब है कलीमुल्लाह, अल्लाह से कलाम करने वाला। तो मुसारों ने कहा अल्लाह जिस्म रखता नहीं, मूसा कलीमुल्लाह कैसे बना? अली का सलमान, मूसा बड़ा भोला था, बोलता मैं अली था, समझता खुदा। ओए होए, सामने हिजाब है, आवाज मंजूर की है। हैदरी। नहीं, अच्छा, अच्छी नहीं लगी गल? आप सलामत रहे। थोड़ी थोड़ी सुभान अल्लाह जवान करेंगे तो आसान हो जाएगी ना। देखिए सामने हिजाब है, आवाज़ किसकी? देखिए हिजाब के 2 रुख हैं। मेरे पास से देखो, हिजाब के 2 रुख हैं। एक नाज़रीन की तरफ है, एक मंजूर की तरफ है। पक्की बात है, हिजाब ऐसे ही होता है, 4 रुख नहीं 2 रुख ने। एक नाज़रीन की तरफ, तुसी सारे नाज़रीन, मैं मंजूर, एक मंजूर वाले पास है। जिसे ये बात समझ आई, जरा सैयद सरदार बैठे है वो सुबहान अल्लाह करे, वेख के उम्मती सारे सुबहान अल्लाह करनगे। हिजाब के 2 रुख हैं, एक नाज़रीन की तरह, एक मंजूर की तरह। मेरे इमाम फरमाते हैं हम 14 हिजाबुल्लाह है, 13 ज़ाहिर है, बतूल बातिन है। ओए होए, जो आलमीन के सामने है वो हम 13 है, जो तौहीद की तरफ है वो हमारी दादी ज़हरा है।
اللہ اکبر، اس سے آسان بات نہیں ہو سکتی۔ نہیں، حجاب کا ایک رخ ناظرین، تیرا ناظرین کی طرف ایک منظور کی طرف غور نہ منو، ایک دفعہ دیکھنا، ناظر منظور حجاب۔ میں بھائی جان سارا ہی منظور جے، سر تو لے کے پیر تک میں سارا ہی منظور ہاں۔ اے حجاب ہے، مثال دے طور تے تسی ناظر ہو، ہن حجاب کتھے؟ نہیں، موڈا کڈو، منظور تے۔ اگر میں چوک کے ایتھے رکھاں منظور تے، ایتھے رکھاں، ایتھے ہاتھے رکھاں منظور تے، خدا دی قسم جنہوں سمجھ آئی نا وہ سبحان اللہ کیتے بغیر رہ نہیں سکتا۔ آپ ناظر، میں منظور، یہ حجاب۔ جیسے ہی حجاب منظور پر آیا نا، حجاب منظور کے قرب میں آ گیا۔ اوئے ہوئے، حجاب منظور کے قرب میں آ گیا۔ 14 حجاب اللہ ہے، رہتے اللہ کے قرب میں ہے۔ اچھا، 14 حجاب اللہ رہتے اللہ کے قرب۔ اگلے جملے تے بندے نہ پھڑ کے میں مولا کو خیرات ہی نہیں منگی، سجدہ کو دعا ہی نہیں لئی۔ 14 حجاب اللہ ہے، رہتے اللہ کے قرب میں ہے۔ مغرب دا ٹائم ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 11ویں 12ویں 13ویں مجلس، جن نے جو بھی کیتا سارا کام کیتا قربتاً اللہ۔ اللہ جسم رکھ دا، اللہ جسم رکھ دا نہیں، ایک قربتاً اللہ کی ہے۔ آج تو بعد یا نمازاں گئیاں یا بندے گئے، تسی نماز پڑھی، نیت کرتا ہوں 3 رکعت نماز مغرب پڑھنے کی، واجب قربتاً اللہ۔ کس کے قریب ہونا چاہتے ہو؟ اللہ کے۔ ابھی 10 دفعہ آپ نے بتایا اللہ جسم نہیں رکھتا۔ جب اللہ جسم نہیں رکھتا تو کس کے قریب ہونا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں مفضل، ہم اللہ کا قرب ہے، جو ہم 14 کے قریب ہو گیا وہی اللہ کے قریب۔ ہوئے ہوئے، اب سلامت رہے۔ جو 14 کے قریب وہی اللہ کے قریب، جو 14 سے دور وہ اللہ سے دور۔ اب سلامت رہے۔ حیدری نہیں، یہ داد میرے صاحب نہ لی سی۔ 14 حجاب اللہ ہے، رہتے اللہ کے قرب میں۔ ہن پھر نیت کرو تے میرے لئے پاسے ویکھ کے کرنی جے۔ اے حجاب جے، منظور تے جے، نیت کرتا ہوں خدا دا نا جے، نیت کرتا ہوں 3 رکعت نماز مغرب پڑھنے کی، واجب قربتاً نہیں، جنہوں سمجھ آ رہی ہو سبحان اللہ کرے۔ واجب قربتاً اللہ، مجلس کرواتا ہوں قربتاً اللہ، ظہر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ مسلمانوں، مومنوں، یہ کیسی منافقت ہے؟ نیت میں کہتے ہو قرب چاہیے، تشہد میں نکال کیوں دیتے ہو؟ ہوئے ہوئے، علی ہے تو نمازیں ہیں، علی ہے تو روزے ہیں، علی ہے تو حج ہے، علی ہے تو دین ہے۔ سلامت رہے۔ انہی تھوڑی جی آواز ذرا بھائی جان ٹھیک کرنا، گلا کھینچ رہی ہے، غور فرما رہے تو اسی کا نام تو منافقت ہے۔ نیت ہے کہتے ہو قرب چاہیے۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے۔ چلو نیاز مولا دے نا تو کٹھی ہونی شروع ہو گئی ہے۔ میں پیچھے شیخو پورے پڑھ کے آیا، مولا دی قسم اتھے بھی 15,000 ہوئے۔ مجھے لوگ مولا کے نام پہ خوش ہو کے دیکھیں، میں نے آپ سے کوئی کہا تو نہیں کوئی نیاز دیو۔ مولا خوش، مولا دے جڑے چاند لے نے مولا دے فضائل سن کے خوش ہوندے نے، تو میں نے یہ فضائل پڑھے۔ یعنی مومن کی نشانی یہ ہے، ہائے ہائے، نماز قربتاً اللہ، قرب میں یہ ہے اگر یہ نماز سے نکل گئے قرب بھی نکل جائے گا۔ ہوئے 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 ہوئے، تو پھر رہ گئیاں تیریاں نمازاں بغیر روح تو پھر بغیر روح تو بندہ مردہ ہی ہوندہ جے، ایسی نہ جا۔ اب
بات آسان ہوگی، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ مومن وہ ہے انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سوائے اس کے نہیں، مومن ہوتا ہی وہی ہے جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر ہو اس کا دل وجد میں آ جائے۔ ذکر اللہ علی ہے، علی دا ذکر سن کے دل وجد چاہے تو جیبوں پیسے نکل دے جے، ہائے ہائے مجھے کوئی کسی نے روپیہ نہیں جے دینا جنہیں پجھے تھو مولا کے نام پہ نکلتے ہیں۔ لو جی ہن میں سورہ زخرف دی 36 نمبر آیت پڑھن لگا جے، ایک دفعہ سارے دسو ذکر اللہ کون ہے؟ علی دا نام ثواب نہیں عبادت ہے، تو پھر سارے بولو ذکر اللہ کون ہے؟ میرا مولا علی۔ لو جی ہن سورہ زخرف جلدی ہوئے پائن کمر بندہ پیج کے قرآن نظری پاک تو منگا سکنے ہیں۔ سورہ زخرف 36 نمبر آئے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ یاشو کہتے ہیں کسی کو دیکھ کر آنکھیں چرانا۔ میں مثال دے دوں پہلے، بندے نے کسی دے پیسے دینے ہوں نا تو بازار اچ نظر آ جائے، بندہ اس کو کھاں لکانا ہے، سمجھ لگی؟ جو آنکھیں چرانا ہے نا کبوتر دی طرح کہ منو کتے ویکھ نہ لوے، عربی میں سے کہتے ہیں یاشو، کسی کو دیکھ کر آنکھیں پھیر لینا، منہ پھیر لینا۔ میں روایت نہیں پڑھتا پیا، سورہ زخرف جیتے 36 نمبر ہے مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ کہ جس نے بھی رحمان کے ذکر سے منہ موڑا ہم اس پہ ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ اوئے ہوئے 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 خدا دی قسم بندے قرآن دی آیت نہ بولن دکھ ہوندہ جے کہ نقیض علیہ شیطان، شیطان مقرر ہو جاتا ہے کس تو رحمان سے منہ نہ موڑے۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ کہ جو رحمان کے ذکر سے، رحمان کا ذکر کون ہے؟ علی مولا، جڑا علی تو منہ موڑے۔ شیطان مسلط، خالی مسلط نہیں، نقیض علیہم شیطان فہو لہو قرین۔ قرین کہندے نے انج پھڑ کے نا کوٹ کے جبھی پانا، بندہ کسی پرانے یار نو ملے نا تو انہوں کوٹ کے جبھی پاندہ ہے، وہ یار آج تے بڑے مزہ ہے، بڑے دنہ بعد ملیا۔ یہ جنہاں کوٹ کے انج کر کے جبھی پانا نا انہوں کہندے نے قرین، سینے سے سینہ لگانا۔ میں روایت نہیں پڑھ رہا بابا جی، قرآن دی آیت ہے کہ جو رحمان کے ذکر علی سے منہ موڑتا ہے شیطان انہوں جبھی پا لیندہ ہے، جب جبھی پا کے کٹھتا ہے کہتا تو علی کے ذکر سے دور ہٹا، رحمان کے ذکر علی سے دور ہٹا، ہن تو میرا ہے، اب تو میرا ہے، آؤ مل کے کام کرتے ہیں کیا؟ انہم لاؤ یسدہم الی السبیل، کہ اب مل کے ساروں کو اللہ کی سبیل سے روکتے ہیں۔ ہوئے ہوئے شیطان کا کہا قرآن نے بتایا لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روکنا، تے ہن جیڑا بھی سبیل تو روکتا نظر آئے سمجھ لینا وہ بھی شیطان ہے۔ اب سلامت رہے، سارے بولو حیدری۔ اے سبیل کون ہے؟ تاڑی گل بھی ٹھیک ہے، تاڑا اشارہ 100% ٹھیک ہے بھائی، انہوں نے اشارہ کیتا، اس کا مطلب سبیل سے مراد اللہ کا راستہ۔ میرے مولا فرماندے نے نور الثقلین جنیاں تفسیران نے جنیاں جیڑی مرضی اس وقت ٹکو دی چھڑ کے او دی چھڑ کے جیڑی مرضی تفسیر انوار نجف اور نمونہ بھی پڑھ لو گے، ادھر بھی لکھا سبیل سے مراد علی ہے، سبیل علی ہے۔ لیکن اے سرگودے علیہ ملعون نے لکھیا کہ جی سبیل سے مراد اللہ کا راستہ ہے۔ کوئی غل نہیں، لکھن دیو، اسی وہ بھی مان لینے ہیں۔ بابا انہوں نے پیروں تے ہاتھ لا کے میں جملہ کہنے لگا ہر بندہ سبحان اللہ کرے گا، بابا جی دیکھے گا جملہ کتنا پیارا، اور ٹکو ملعون نے لکھا سبیل سے مراد اللہ کا راستہ ہے۔ میں نے کہا ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا راستہ ہے،
تو ایک حدیث مان کہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا آسمان نے کسی پہ سایہ نہیں کیا، زمین پہ کوئی چلا نہیں جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ ابو ذر کہتے ہیں مجھے محمد مصطفیٰ نے کہا تھا ساری خدائی ایک راستے پہ جاتی ہو، علی تنہا ایک راستے پہ جاتے ہو، علی کے پیچھے چلنا، علی کا راستہ ہی اللہ کا راستہ۔ ہوئے ہوئے ہون کان ایتھو پھڑو یا ایتھو پھڑو، اور سبیل کل بھی علی تھا آج بھی علی ہے۔ آپ سلامت رہے۔ تو پھر سبیل شیطان دا کم جے یا صراط مستقیم تو روکنا یا سبیل تو روکنا۔ ادھر زحمت فرماؤ صراط مستقیم کون ہے؟ علی بادشاہ۔ تے سبیل کون ہے؟ تو اگر اینا ممبرہ تو کوئی علی تو روک دا نظر آوے او کیے شیطان۔ حدیث سناوا سبحان اللہ سارے کرو گے تو پھر میں حدیث پڑھنا۔ سرکار دو عالم دی حدیث، کتاب دا نام القطرہ، پہلی جلد 163 نمبر صفحہ، آیت اللہ احمد مستنبت کی لکھی ہوئی، انہیں پھڑ کے رکھ لا، پانچ لے لیں گے اٹھ دینے سارے بار بار ویکھ دینے۔ سرکار فرماتے ہیں حدیث ہے لاؤ یعذب اللہ حوض الخلق الا بذنوب العلماء الذین یکتمون الحق من فضل علی ابن ابی طالب کہ اللہ مخلوق پر عذاب نہیں کرتا مگر ان علماء کے گناہوں کی وجہ سے کرتا ہے جو علی کی فضیلتوں کو گھٹاتے ہیں۔ ہوئے ہوئے اوہ عذاب آتا ہی ان کی وجہ سے ہے جو علی کی فضیلتوں کو گھٹاتے ہیں۔ اگر ممبر سے کوئی علی گھٹاتا نظر آئے گربان پکڑ کے اتارو، اتر جا، کہیں ایسا نہ ہو تیری وجہ سے ہم پہ بھی عذاب آ جائے۔ آپ سلامت رہے۔ کوئی گل بادشاہ جی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھو میں قرآن دی آیت دا حوالہ، جی بسم اللہ، سلامت رہے، آپ سلامت رہے۔ اے ہون تے من جاؤ علی دے فضائل پڑھو، مولا رزق آپ ہی دے دے جے۔ یہ سارے یہ آپ ہی کٹھے کر دے جائیں گے، کٹھے لے لیں گے۔ تو میں ایک دفعہ شیخو پورے نیاز ہوئی ٹھیر ساری، تو نال کے بیٹھے اسی ممبر تے میں کہا توں لے لے، وہ آج 9 سال ہو گئے نے لبھی آئی نہیں۔ تیری زندگی ہوئے اے بندہ اپنا ہی ہے، یہ نہیں جانتا۔ چلیں دیکھیں مولا کے فضائل تو خوش ہو کے سننے چاہیے کہ جو بھی رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے نقیض لہو، کچھ کہنا کوئی بات ہو بتائیں؟ نہیں، اگر کچھ پڑھوانا بھی ہو، اگر کوئی بات چاہتے ہیں کہ آپ پڑھی جائے تو وہ بھی پڑھیں گے۔ سبیل کون ہے؟ چلو میں گل کر دینا، جیڑا دل کرے کہ بھی اے گل پڑھنی ہے تسی مینوں پہن کمر نو کن چ دسو آئے کس واسطے ہیں بھئی ایڈیاں نیازاں دے کے تسی مولوی بلاندے ہو تے اپنی مرضی نہ پڑھ جاندے ہو تے پڑھن دا فائدہ کی ہے؟ بھئی آپ کی مرضی کے مطابق پڑھے، جو عقیدہ ہے وہ پڑھنا چاہیے، قرآن حدیث پڑھنی، مولا کے فرامین پڑھنے چاہیے۔ سبیل میرا مولا علی ہے، میں ہن وکھیاں پنن لگا جے 2 4 5 10 بندیاں دی جڑا دے دل چلی دے بارے شاکے گا۔ سبیل میرا مولا علی ہے، پڑھو سورہ محمد، شروع یہیں سے ہو رہی ہے، سبیل علی ہے، ذہن میں رکھنا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کہتا وہ کافر ہو گئے جو لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روکتے رہے۔ یار میں روایت نہیں پڑھی، میں سورہ محمد کی آیت پڑھی ہے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کہتا وہ کافر ہو گئے، ہوں گے نہیں، ہو گئے۔ کون؟ وصدوا عن سبیل اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روکے۔ اگر حوصلہ ہے جے داد دینا، ورنہ یا علی مدد جے، سبیل علی ہے۔ قرآن کہتا جو جب جہاں جس وقت بھی علی سے روکے وہ مقصر نہیں، وہ کافر ہے۔ بولو ہن سبحان اللہ تھوڑی جی کرو، ہائے ہائے وہی کافر ہے۔
اچھا میں بھی، اس نے بہت ہی اچھا پڑھا، مولا زندگی دے سلامت رکھے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، 13 رجب والے دن جب بظاہر علی آئے نا، 16 والے دن محمد مصطفیٰ نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا۔ کبھی اوپر دیکھتے ہیں، کبھی علی کا چہرہ دیکھتے ہیں، کبھی اوپر دیکھتے ہیں، کبھی علی کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ سلمان کہتے ہیں کیا دیکھتے ہو؟ کہا آنکھیں بھی ویسی ہے، چہرہ بھی ویسا ہے، جلال بھی ویسا ہے۔ اس پہ دل نے کہا محمد میں جسم رکھتا نہیں، میری جگہ اپنے ہونٹوں سے علی کے بوسے لے۔ اوئے ہوئے ہن آسان ہو گئی نا پائی جن گل، اس بندے نے خوش ہو کے علی سننا چاہیے تھا، جڑا بندہ علی خوش ہو کے نہیں سنتا آپ سلامت رہے۔ سبیل میرا مولا جڑا سبیل تو روکے پہلے کافر، جدو قرآن کافر پہ کہندا تانوں کی ٹینشن کسی نو؟ سورہ محمد نہ ہو، پہلی آیت نہ ہو، پھر ہم مجرم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ۔ اللہ کہتا وہ کافر ہو گئے جو لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روکتے رہے۔ خالی کافر نہیں ہو گئے، اضل اعمالہم، بلکہ ہم ان کے عملوں کو بھی ضائع کر دیں گے۔ تو قرآن نے واضح کر دیا، لیکن مومن وہ ہے جو علی کی ولایت کو قائم کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، بار بار کہتا ہے ایمان والو صلاۃ قائم کرو، صلاۃ قائم کرو۔ مومن سے کہتا ہے صلاۃ قائم کرو، صلاۃ سے مراد نماز ہے؟ بولو تو صحیح، نہیں جنہوں سمجھ نہ آئے میں سمجھان واسطے کھڑا ہاں۔ بار بار قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کر، صلاۃ قائم کر، صلاۃ قائم کر۔ اگر نہیں سمجھ آئی تو آؤ ہم زیارت وارثہ پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں، پتہ چل جائے گا صلاۃ کو قائم کس نے کیا۔ آپ سارے زیارت وارثہ پڑھتے ہوئے امام حسین سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، حسین ہم گواہی دیتے ہیں صلاۃ کو بس تو نے قائم کیا۔ اوئے ہوئے میرے مولا سے پوچھا گیا وہ جو حسین نے قائم کی وہ صلاۃ کیا تھی؟ کہ ان الصلاۃ ہوا ولایت علی ابن ابی طالب۔ تو پھر بندے پریشان کیوں ہیں؟ سارے مل کے بولو حیدری۔ تو وہ صلاۃ علی کی ولایت ہے، ایمان والے صلاۃ کو قائم کرتے ہیں۔ اور ساتھ جہاں بھی صلاۃ کا ذکر آیا وہاں زکوٰۃ کا بھی آیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جتھے آیا صلاۃ وآتوا الزکاۃ، وآتوا الزکاۃ، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو۔ بندہ اٹھ کے میرے چھٹے امام سے کہتا ہے مولا صلاۃ علی کی ولایت ہے، تو یہ فوراً جو آیا زکوٰۃ دو، یہ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو ہم نوٹوں والی گندم والی زکوٰۃ دیتے ہیں وہ ہے؟ میرے چھٹے امام کہتے ہیں حقیقت میں زکوٰۃ ہی ہمارے شیعوں کی معرفت کا نام ہے۔ اوئے ہوئے ان مومنین کی معرفت کا نام ہے جن کے نفسوں کو اللہ نے خریدا ہوا ہے۔ چل باپ تو پھر صلاۃ قائم کرنی ہے نا، تو جنہیں رحمان دے، میں قرآن دی ایک آیت نہ پڑھتا قرآن دی آیت، قرآن کمال ہے، ہائے ہائے قرآن دی آیتہ پڑھو تو مزہ آندہ ہے۔ جو بھی رحمان کے ذکر سے منہ موڑے شیطان نو اے جپھی والا کام جدو پاؤ گے نا جپھی تانوں میری گل یاد آئے گی، ہائے ہائے تانوں بڑی یاد آئے گی۔ چلو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، ہم تگڑے ہو جاؤ۔ خطاب کس سے ہے جی؟ آمنو والے سے۔ آمنو میں آپ آتے ہیں، علی والے آتے ہیں نا؟ لو جی آمنو عام ہے، مومنین خاص ہے۔ ایمان والوں میں بھی جو کامل ہے وہ مومن ہے، لیکن کیونکہ سارے آمنو کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، دیکھتے ہیں کون اس بات پہ سبحان اللہ کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو لا تتبعوا خطوات الشیطان فمن یتبع خطوات الشیطان
فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ کہتا اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ کہتا ہے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا۔ بندہ ماتم ہی کرے، خطاب کتے نالے پائیں آپ لوگوں کے ساتھ، مجھ سمیت ایمان والوں کے ساتھ۔ روایتیں ہیں نہیں کہ میرا ہاتھ جھٹک سکتے ہو، قرآن دی آیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا، یعنی اللہ کو بھی ڈر تھا کہ کچھ ایمان والے ہوں گے، ایمان لا کے بھی شیطان کے پیروکار ہوں گے۔ نقش قدم پہ نہ چلنا، کدی شیطان دے نقش قدم ویکھے جائیں؟ میں نے روایت نہیں پڑھی بھائی جان، آیت پڑھی، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ۔ یہ نقش قدم اردو ترجمہ ہے، پنجابی کی کہندے پیراں تے، پکی گل ہے پیراں دے نشان۔ آج تو 50-60 سال پہلے چور کیویں پھڑے جاندے سن؟ کھریاں تو۔ آج تو 50-60 سال پہلے جڑے بزرگ خوش ہو کے داد دے رہے ہیں، بزرگ نے نا انہوں نے پتا بھئی کھوجی بلائے جاندے سن تے پیراں دے نشان تو چور پھڑے جاندے سن۔ میں قرآن میں سے تمہیں شیطان کے کھر دکھاتا ہوں، ویکھنا تو آڈا کام میں جاندے کیڑے کار نے۔ ہائے ہائے شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا۔ پالنے والے تو پھر کس کے نقش قدم پہ چلے؟ تیرے نقش قدم پہ چلے۔ تو جسم ہی نہیں رکھتا بھئی، رحمان کے مقابلے میں شیطان آیا تھا نا بھائی جان۔ کس کے مقابلے میں آیا شیطان؟ رحمان کے مقابلے میں۔ تو ہم رحمان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ اس جملے تے بندے اٹھ کے بھی داد دینا پہن کمر تے تھوڑی دے۔ پالنے والے تو جسم رکھتا نہیں تو پھر تیرے نقش قدم پہ کیسے چلے؟ ایمان والوں کو تو کہتا ہے شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلنے۔ میرے چھٹے امام کہتے ہیں مفضل جو بندہ میرے دادے علی کے نقش قدم پہ چلا وہی رحمان کے نقش قدم پہ۔ نہیں ہون میں جملہ کہنے لگا، راضیاں میں تاڑ دو، جنہی داد تسی دیتی میں راضی کہ جو میرے دادے علی کے نقش قدم پہ چلا وہ رحمان کے نقش قدم پہ چلا۔ علی کے ہاتھ، علی کا چہرہ، علی کی آنکھیں، ساریاں گلہ تانوں آندیاں کدی سنیا ہوئے یا علی تیرے پیر میرے پیر؟ کدی سنیا ہوئے کوئی جھوٹی حدیث کسی کو سنی ہوئے یا علی تیرے پیر میرے پیر؟ نہیں سنا۔ تو پھر سبحان اللہ تسی گلے کرو گے میں سمجھا گا سارے گوج رہے نے سبحان اللہ کی، اور ساروں نے سنا علی کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں، مگر کبھی نہیں سنا علی کے پیر اللہ کے پیر ہیں۔ اور علی نے جب بھی مردہ زندہ کیا پاؤں کی ٹھوکر سے کیا ہے، ہوئے ہوئے دنیا کو بتایا، سارے کام اس کے حکم سے کرتا ہوں، مردے اپنے اختیار سے۔ یار خوش ہونا چاہیے تھا، داد بڑی ہے، نعرے لو بلیٹی لے ہو، ہوئے 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 سارے مل کے۔ آپ سلامت رہے۔ حیدری اللہ تمام مومنین مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ جی بسم اللہ رکھتے جناب۔ تو پھر بات اچھی لگ رہی ہے، شیطان دے نقش قدم تے نہ چلنا، یہ مطلب ہے علی دے نقش قدم تے چلنا ہے، جیڑے پاسے علی ہون گے اس پاسے جانا ہے، پکی گل ہے۔ فَمَن يَعْمُرْ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، جس نے اس کی پیروی کی شیطان اسے فحشا کا بھی حکم دیتا ہے اور منکر۔ میں روایتہ نہیں پڑھتا پیا، میں قرآن دی آیتہ پڑھنا۔
جس نے شیطان کی پیروی کی شیطان اسے فحشا کا بھی حکم دیتا ہے، منکر کا بھی حکم دیتا ہے۔ پالنے والے شیطان فحشا اور منکر کا حکم دیتا ہے۔ علی علیہ سر جاؤ میں تاڑے آستے جملہ پڑھنے لگا دے، قرآن دی آیت پڑھنے لگا دے، بتا تو صحیح تو نے مومنین کے لیے بھی کوئی بندوبست کیا کہ نہیں؟ شیطان فحشا کا حکم دیتا ہے، منکر کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کہتا پڑھ قرآن، میں نے قرآن میں کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ برائی سے بھی روکتی ہے اور بے حیائی سے بھی۔ صلاۃ نماز نہیں، تم نے بڑے نمازی دیکھے ہوں گے جو نماز بھی پڑھتے ہیں، دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں، ہیرا پھیریاں کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، کہلاتے بھی حاجی ہیں اور دودھ ناقص بیچتے ہیں۔ پھر صلاۃ سے مراد نماز نہیں، یہ علی کی ولایت ہے جو برائیوں سے بھی روکتی ہے، بے حیائیوں سے بھی روکتی ہے۔ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، جب برائیوں سے بھی روکتی ہے۔ اور صلاۃ کو کس نے قائم کیا؟ میرے مولا نے۔ تو پھر صلاۃ کیا ہے؟ کربلا کے میدان میں دیکھ لو، 9 لاکھ آمنو والے ہیں۔ خدا دی قسم اتنی پیاری گل سی، بندیاں زور تو بغیر سنے ہی نہیں۔ وہ 9 لاکھ آمنو والے تھے، 72 نفوس بیچنے والے مومن ہیں۔ ایسے ہی ہے جی، کچھ سمجھ آئی جے آمنو اور مومن میں فرق کیا ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے گلاں، کیونکہ اسی ہر مذہب اور فرقے نوں نال لے کے چلنا ہوتا ہے، اسی گل نہیں کرنی، لیکن کبھی میزان میں تولنا تو صحیح۔ اچھا آمنو والے اسی بھی آنے ہیں تے جڑے او سن وہ بھی آندے سن۔ آمنو میں کھاتے میں سارے آتے ہیں، جڑا اللہ رسول تے ایمان لے آیا آمنو دے کھاتے چ آ جاندا ہے۔ تگڑے ہو جاؤ، قرآن کوئی ایک آدھی آیت ہی بتا دے تو سنیا 1000 دفعہ ہونی ہے، لیکن موضوع دے مطابق پھر سنو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو آمنو، اللہ کہتا ہے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ نہیں یار آپ غور نہیں فرما رہے، ایمان والو ایمان لے آؤ نا۔ اللہ ایمان والا بھی کہہ رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے ایمان لے آؤ۔ اس کا مطلب ہے ایمان والوں میں کچھ ایسے ہیں جو ہیرا پھیریا کر جاتے ہیں، تو پھر وارث قرآن سے جا کے پوچھو یہ کون سے ایمان والے ہیں جنہیں اللہ کہہ رہا ہے پھر ایمان لاؤ، یعنی ان کا ایمان ختم ہو گیا، کس وجہ سے ہوا؟ پوچھا گیا یہ آیت کن کے بارے میں آئی؟ میرے امام کہتے ہیں یہ آیت ان کے بارے میں آئی جنہوں نے غدیر پہ بخن کہا گھر جا کے مکر گئے ہیں۔ ہوئے ہوئے مومنوں ایسے نہ ہو جانا، یا بابا جی کے پاس بیٹھ کر اقرار ولایت علی کرو اور گھر جا کے مکر جاؤ۔ جو جب جہاں علی سے مکرا کل بھی کافر تھا۔ رعایت کوئی نہیں تو صاحب، رعایت اللہ کوئی کم نہیں۔ علی ہے تو دین ہے۔ بھئی آپ کی پہچان کون ہے؟ مولا علی بادشاہ۔ ہمارا لوگو کیا ہے؟ جی بسم اللہ، آپ سلامت رہیں۔ ویسے میں نیاز ودی جا رہی ہے، ٹائم ہے نا میرے کول؟ ٹھیک ہے ٹائم بتھیرا نا، چلو کوئی نہیں، آج 10 منٹ زیادہ بھی ہو گئے۔ بسم اللہ۔ چلو پڑھ دیں گے ٹھیک ہو گیا۔ چلو جی، میں ہن احمد بھی آ گیا ہے تے کوئی گل نہیں، 5 منٹ ویٹ کر ہی لے گا۔ 2 گلاں میرے سامنے نے، لیکن میں گل کیونکہ نیاز والے پاسے ٹر گئی ہے نیاز وہ کٹھا کری جا رہے ہیں، تو میں ذرا ایک گل کر دینا۔ سرکار، میں نے پہلے دن بھی کہا، دوسرے دن اب پھر کہتا ہوں، سرکار فرماتے ہیں جو بندہ بغیر شک کے، پھر سننا ذرا، اب بسم اللہ تشریف رکھیں، صرف آپ کو آج 5-7 منٹ کی زحمت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جو بندہ بغیر شک کے میری ولایت کو اپنے دل میں بسائے گا، اسے غنی کرنے میں علی خود آؤں گا۔ پوری ذمہ داری نے ایک ایسا واقعہ سنان جڑا تسی پہلے کدی نہیں سنیا ہونا، دعویٰ جے میرا، جے سنیا ہوئے تو ہاتھ چوک کے کہنا ہاں بھئی سنیا ہوا ہے۔ میرے مولا علی کا ایک
چاہنے والا تھا، شاہ ایران کا بادشاہ تھا۔ وہ میرے مولا کا اتنا چاہنے والا تھا کہ ہر کام مولا کے فرمان کے مطابق کرتا تھا۔ جب بھی ریت میں کوئی مشکل آتی فیصلہ کرنے لگتا، 5 مرتبہ پہلے کہتا علی حق ہے، پھر علی کو گواہ بنا کے مولا کو وہ فیصلے کرتا۔ سارے ملکوں کی فوجوں نے 13-14 ملکوں کے نام لکھے ہیں، ان کی فوجوں نے وہ شاہ ایران کو گھیر لیا، 5 قبیلے بنا کے اسے 5 طرف سے گھیر لیا۔ انشاءاللہ تسی دیکھنا نقشہ بدلتا کیسے جے۔ ایک دن جب دیکھا کہ اب میری فصیل گرنے والی ہے، استغاثہ کیا میرے مولا علی کو، کہ مولا میں تو ہمیشہ آپ کے حکم اور شریعت کے مطابق فیصلے کرتا ہوں، لیکن میں پریشان ہوں، میری حکومت جا رہی ہے، مولا میری مدد کو آئے۔ خواب میں میرے مولا علی کی زیارت ہوئی۔ پورا واقعہ صاحب کتاب نے لکھا ہے، اور کتاب کا نام ہی سن لو، لوگوں کبھی پہلے سنے نہیں ہونا۔ کتاب کا نام وسیلۃ الرضوان فی احوال سلطان خراسان۔ ہائے ہائے، یہ صرف 2 بندیاں کو ایسا جے کتاب، ایک دنیا تو ٹر گیا تو ایک دوجا میں کھلوتا جے۔ جن نے بھی پڑھنا ہوتا نا ریفرنس وہ میرے کو ہی منگتا جے۔ وسیلۃ الرضوان فی احوال سلطان خراسان، امام رضا علیہ السلام کے جتنے شہر کے واقعات ہیں اس میں یہ کتاب میں لکھے ہیں۔ عالم خواب میں میرے مولا علی آئے، انہوں نے کہا پریشان کیوں ہے؟ کہ مولا میں جب بھی فیصلہ کرتا 5 دفعہ علی حق کہتا، پھر کرتا، مجھے فوجوں نے گھیر لیا ہے، میرا ملک خطرے میں ہے، میں آپ کا حقیقی شیعہ بغیر شک کے آپ کو مانتا ہوں، میری مدد کریں۔ میرے مولا نے کہا 5 قبیلے بن کے آئے ہیں، تو بھی اپنی فوج کے 5 حصے بنا، اور ان سے کہنا کہ جب صبح حملے کے لیے نکلیں 5 مرتبہ کہیں علی حق ہے۔ کوئی گل نہیں تو حوصلے نہ سنو، بڑی داد دیتی ہے۔ علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے۔ جیڑا بغیر شک تو اقرار ولایت علی کرے اسے غنی کرنے علی خود آتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ اس نے جب کہا مولا مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں جیتوں گا، جانے لگا بندہ تھا کہ مولا ایک بات تو ذہن میں ہے، کہہ دوں کہ پوچھ؟ کہ مولا مجھے کیسے یقین ہو کہ میرے خواب میں مولا علی ہی آئے ہیں؟ کیسے یقین ہو؟ میرے مولا نے اسے فارسی میں ایک شعر سنایا جو امام رضا علیہ السلام کے گنبد پہ بھی لکھا ہے۔ زور ہے شیر شبد آؤ بپتوری دل، اسد اللہ کر رسد بمدد گوری دل۔ ہائے ہائے، اس کا ترجمہ بتاؤں گا تو لطف آ جائے گا۔ زور ہے شیر شبد آؤ بپتوری دل، کا بندہ کتنا ہی شیر دل کیوں نہ ہو، جب اصلی شیر سامنے آتا ہے دل پانی ہو جاتا ہے۔ اسد اللہ گر رسد بمدد گوری دل، کا جب تک اللہ کا شیر مدد نہ کرے یہ دل کسی کے قابو آ ہی نہیں سکتا ہے۔ جی بس مکر لگی جگہ، یہ شیر میرے مولا نے اسے سنایا، اٹھا اتنا خوش، ہم جیت جائیں گے، جنگ جیت گیا، سارا واقعہ چھڑتا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، سارا واقعہ چھڑ جنگ جیتا اتنا خوش تھا۔ شیر کا پہلا حصہ یاد رہا، دوسرا بھول گیا۔ اب اس نے سارے مولویوں کو اکٹھا کیا، یہ صرف 2-4 بندے آستے گل جے جنہ دے اندر معرفت ہے، او میں نہ بولنا۔ جیسے مولویوں کو اکٹھا کیا، وہ تم خود کو انبیاء کا وارث کہتے ہو، مجھے اس شعر کا دوسرا حصہ سناؤ۔ وہ تو کانپنے لگے، کہا ہمیں کیا پتا، کہا پھر اتنے عرصے سے میرا مال کیوں کھا رہے ہو؟ ہائے ہائے، ایرانیاں دی پرانی عادت ہے نا مال کھوان علی، اسے انچ رکھنا، اوہ ہو جنہوں سمجھ آئی ہو میرا سبحان اللہ کرے، وہ وظیفے دے کے منہ ہی بند کر دیں دے جے، ہائے ہائے کہ بولے نہیں مولوی، منہ بند۔ بہرحال جیسے ہی اس نے کہا نا تمہارے پاس 3 دن ہے، قتل کر دوں گا، ختم تمیز، ساری گل شارٹ اینڈ شارپ تے آ گئی جے۔ ادھر یمن میں ایک فقیر ہے
جو یمن کی گلیوں میں صدائیں لگا کے کہتا ہے کوئی جو علی حق کے نام پہ خیرات دے؟ ہائے 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 بھائی وہ فقیر صدائیں لگاتا ہے کوئی جو علی حق کے نام پہ بھیک دے، خیرات دے؟ وہ جو 5-10 بندے نہ کر دے نا، نجف کی طرف منہ کر کے کہتا یا علی بغیر شک کے آپ کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں، تیرا فرمان ہے جو بغیر شک کے مانے اسے غنی کرنے آپ خود آتے ہیں، مولا آ میری فقیری مٹا۔ ہوئے ہوئے جنہوں سمجھ آئے گی انشاءاللہ بڑی داد دے گا۔ ایک دن صدا لگا رہا میرے مولا سامنے، میں نے سارا واقعہ چھوڑ دیا، تمہید دا ٹائم نہیں سی، میرے مولا سامنے آئے، میں نے کہا آپ کون؟ علی مسکرا کے کہتے ہیں جسے بلایا ہے۔ چلو خوش ہو کے نہ بھی بول دو تو کافی ہے۔ کہ میں وہ جسے تو نے قدموں میں گر گیا، مولا کہاں میں، کہا تجھے غنی کرنے آیا ہوں، تجھے غنی کرنے آیا ہوں۔ یمن اور ایران یہ ذہن میں رکھنا۔ کہا مولا کیسے کریں گے؟ کہا شاہ ایران نے ایک شیر کے بدلے اعلان کرایا تھا، اس نے شاہ ایران نے کہ جو شیر کا دوسرا حصہ بتائے گا اسے میں اپنی آدھی شاہی دوں گا۔ میرے مولا کہتے ہیں ایک شیر کے بدلے شاہ ایران اپنی آدھی شاہی دے رہا ہے۔ کہا مولا وہ ایران میں ان کی زبان نہیں جانتا۔ علی علیہ السلام نے کہا میرے قریب آ۔ علی علیہ السلام نے سینے پہ ہاتھ رکھا، ہائے ہائے، اور جس کے سینے پہ اللہ کا ہاتھ آ جائے، ہائے ہائے، جس کے سینے پہ اللہ کا ہاتھ آ جائے، کبھی دائیں بھاگتا ہے کبھی بائیں بھاگتا۔ مولا کہتا ہے رک کیا ہوا؟ کہ مولا میرے اندر علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے؟ ہوئے ہوئے کہا مولا آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، میرا سینہ کشادہ ہو گیا ہے، مجھے علم آ گیا۔ کا شیر یاد کراؤں؟ کہ مولا اب بھی یاد کرانا ہے، ہائے ہائے۔ کہ مجھے شیر یاد ہو گیا۔ تو کہا جاؤ پہنچو۔ کہ مولا تھا فقیر نہ، کہ مولا پہنچوں گا کیسے؟ علی مسکرا کے کہتا ہے ہائے ہائے ابھی بھی یہی کھڑا ہے، آنکھیں بند کر۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، آنکھیں بند کر، کا کھول۔ فارس میں کھڑا ہے مولا، سارا کچھ بدل گیا، سارا کچھ بدل گیا۔ کہا جا، جانے لگا۔ پھر میرے مولا علی کے پاس آیا، مولا آدھی سے دل نہیں بھرتا، آدھی شاہی سے اب میرا دل نہیں بھرتا، کیونکہ اب میں ایمان میں کامل ہو گیا، پلک جھپکنے سے پہلے یمن سے میں فارس آ گیا، اب ساری شاہی چاہیے۔ علی فرماتے آدھی شیر کے بدلے لے لینا، آدھی میری زیارت کے بدلے لے لینا۔ ہائے 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 ہائے، جنہوں سمجھ آئے میں مکان لگا دے۔ جناب پہنچا، فقیر پہنچا، جناب علی فرماتے ہیں میں درخت کے نیچے تیرا انتظار کروں گا۔ اللہ جانے وہ کتنا خوش قسمت ہوگا جس کا انتظار علی کر رہے ہیں۔ پہنچا، شاہی محل پہ پہنچا، دقل باب کیا، سپاہی آئے، کیا کام ہے؟ کہ بادشاہ سے ملنا ہے۔ میں نے کہا چل بھاگ جا، کوئی بادشاہ نہیں یہاں پہ۔ فقیر سمجھ کے دھتکارا، دروازہ بند کرنے لگے نا، اس کا گریبان پکڑ کے کہتا ہے میں تو تمہاری زندگیاں بچانے آیا ہوں، جا کے اپنے بادشاہ سے کہو بار فقیر آیا ہے، تجھے شیر سنانے آیا ہے۔ ذہن میں ہے نا زور ہائے شیر شبد آپ بپتاؤ ری دل اگلا اسد اللہ گر رسد بمددکاری۔ 1 منٹ رہ گیا تو کل مکل لگی جے۔ مولویوں کو پتہ چلا، وہ جنا تھا، وہ صاحب کتاب لکھتا، اس کا آخری دن تھا، تیسرا دن تھا، ان کی گردنیں اترنی تھی۔ وہ مولوی بھاگتے ہوئے آئے، تجھے شیر پتہ ہے؟ تھوڑے سے پیسے تو مان لے لے، ہمیں بتا دے۔ کوئی سمجھ آئی جے؟ کچھ ٹاؤٹ بھی ہوندے نے، ہائے 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 ہائے۔ ہن میں ساری گلاں کھولدا نہیں گا نا پائے نا، وہ تو کھلوتے ہوندے نے، قافلیاں نوں تاڑ دے نے، آؤ تمہیں فلاں کے پاس لے جائے، ایسے ہی نہ جناب۔ بادشاہ وقت کو پتہ چلا، ننگے پاؤں دوڑتا آیا، آخری جملات مولوی چلیا دیکھنا تاڑے ہاتھ بلند ہوندے کہ نہیں۔ فقیر کو دیکھا، فقیر تو سنائے گا شیر جیدہ ہاتھ تھلے رہا دکھ ہوئے گا۔ انہوں نے کہا میری
اپنی فقیری کو چھوڑ، کاغذ قلم منگا اور آدھی شاہی لکھ کے دے۔ بادشاہ ایران کہتا ہے تجھے شعر کس نے بتایا؟ کہا جس نے تجھے سنایا ہے۔ اوئے ہوئے، جس نے تجھے، سلامت رہے، جس نے تجھے سنایا ہے۔ آخری جملات مولوی چلے آ، کہا پہلا شعر تو پڑھ۔ اس نے پڑھا، زور ہائے شعر شبد آپ بپتاؤ ری دل۔ علی کا نوکر کہتا ہے اسد اللہ کر رسا مددگار، قدموں میں گر کے کہتا ہے واقعی عزت علی کی قسم یہی شعر تھا۔ کہا تجھے کس نے سنایا؟ کہا علی نے۔ کہا کہاں سے آیا؟ کہا یمن سے۔ کس کے ساتھ آیا؟ کہا علی کا تھا۔ کہتا کاغذ قلم لاؤ، کاغذ قلم لاؤ۔ باقی آدھی شاہی لکھ کے کہتا تجھے عزت علی کی قسم ایک دفعہ علی کی زیارت